تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا, برابر ہو گیا, اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے, اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتہ چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے, جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے تو بہت ہے. تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو, اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے, تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا, اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا, بہت اچھے نسخے اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں, یہ بخل ہو گیا نا. تو ہمارے نبی نے بھی امت کے فائدے کی جتنی چیزیں تھیں جن کا تعلق غیب سے تھا وہ تمام چیزیں امت کو بتا دی ہیں. تو اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو وہی پھر امت بھی کیا بن جاتی؟ عالم الغیب بن جاتی. تو وہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. لیکن جب ہم افسوس کی بات, جب ہم ان سے بات چیت کر کے باہر نکلے تو ہماری گاڑی پر ٹھپے لگے ہوئے تھے کہ ہم بھی وہ ہو چکے ہیں. اب چھوڑیں, یعنی بس ہم بھی ویسا ہی لک آ گیا تھا ہماری گاڑی کا. انہوں نے لگا سارے اسٹیکر چپکا دیے تھے ہماری گاڑی پر, اور ہم جب واپس آ رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کیا ہو گئے ہیں, وہ ہو گئے ہیں. لیکن ہم نے عزت اسی میں سمجھی کہ فی الحال یہاں سے نکلو, یہ اسٹیکر وہاں جا کے اتار دینا گھر جا کے. تو انہوں نے زبردستی تھوپ دیا ہمارے سر پہ نا وہ اپنا وہ سارے سب چیزیں. سائنس کا جو پرنسپل آف موشن ہے وہ بھی بیان فرما دیا, حدیثیں صحیح ہے. ہمارے بعد کس کس قسم کی سواریاں آئیں گی, گوشت پوش کی بجائے دوسریاں سواریاں آ جائیں گی, لوگ اڑیں گے, یہ بھی بتا دیا. تصویروں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں بندوں سے ہم کلام ہوں گی, یہ بھی بتا دیا. لوگ گھر سے جائیں گے, ان کی واپس آئیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو خبر دیں گی جاسوسی کی کہ گھر میں کیا ہوا. یہ الیکٹرانک میڈیا, یہ انٹرنیٹ, یہ باریک باریک ڈیوائسز کی ساری ڈیولپمنٹس بتا دیں. یہ کون سا ذریعہ علم تھا؟ عن عمرو بن الاخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ, امام مسلم روایت کرتے ہیں, امام مسلم فرماتے ہیں عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فجر کی نماز سے مغرب کا خطاب فرمایا. آپ تو ظہر سے عصر تک بھی خطاب سے تھک جاتے ہیں, آپ تو 4-5 گھنٹے تھک جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد خطاب شروع کیا, یہ آقا کی سنت ہے. اور ظہر کے لیے اترے, نماز پڑھائی.
फिर जोहर के बाद असर तक खिताब किया, उतरे नमाज पढ़ाई, फिर मगरिब तक खिताब किया। इतना खिताब करना हुजूर की सुन्नत है, सब्र से सुनना सहाबा की सुन्नत है। और फरमाते अखबरना बिमा काना व बिमा हुआ काइन, फरमाया जो कुछ गुजर चुका था इब्तिदाए कायनात से उस वक्त तक वो भी बता दिया, और जो कयामत तक आने वाला था वो भी बता दिया। ये कहां है कुरान में? सोचने की बात है, कहां है ये सब अहकाम कुरान में? यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम किताबुल जन्नह, इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं अनस इब्न मालिक से कि हम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे, बैना मक्का वल मदीना, उनके साथ। तो उन्होंने हमें बताया, सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम हमारे साथ, फरमाते हैं जब बदर में हम पहुंचे एक दिन पहले ग़ज़वा बदर के लिए, तो निशान, छड़ी से निशान लगा कर फरमाया, हाजा मसरो फुलान गदन, हाजा मसरो फुलान गदन इंशाअल्लाह, कल फुलां काफिर मर के यहां गिरेगा, कल फुलां शख्स की लाश यहां गिरेगी। और वो फरमाते हैं खुदा की कसम, फवल्लज़ी बअसहु बिलहक़्क़ि मा अख़्तउल हुदूद अल्लती हद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम जहां जहां निशान लगा के जिस जिस काफिर का नाम लिया, अगले दिन देखा कि उस काफिर की लाश वहीं गिरी और वासिल जहन्नम हो गई। ये इल्म कुरानी आयात में नहीं था, किस जरिए से नसीब था? ये वो ज़राए इल्म गैब थे, ये वो उलूम गैबिया थे, ये वो मुग़य्यबात थे, ये वो वही और वही रसूल थी, वही खफी थी। हज़रत अनस फरमाते हैं, फरमाया हाजा मसरा फुलान, ये फुला के लाश के गिरने की जगह है। वह यदो अलल अर्द हा होना वहा होना, उंगली रख रख कर बताते थे यहां फुला गिरेगा, यहां फुला गिरेगा। कहते हैं खुदा की कसम एक शख्स की लाश भी 1 इंच दाएं बाएं हट के नहीं गिरी। जी हाँ दोस्तों, आपने दोनों उलमाए किराम की बातों को सुन लिया होगा कि भी हुजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु से मदद मांगना कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि हराम है, कुछ लोग कहते हैं जायज़ है, या हकीकत क्या है? तो आपने हकीकत दोनों उलमाए किराम से, मुफ्ती तारिक मसूद से और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहल्लुल कादिर से आपने सुन ली होगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में उसमें अपनी राय के इज़हार लाजमी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।